بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، پچھلے پارٹ میں 19 لیکچر میں جو ڈسکس ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، تو اس اگلے حصے میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو سال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالیں گے تاکہ آپ کو ایک ہی نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل خاکہ معلوم ہو جائے۔ اور اس کے بعد اگلے 20 لیکچر میں انشاءاللہ پھر سورسز پہ ڈسکشن کریں گے چاند ڈیٹیل میں، پھر قرآن پہ، حدیث پہ، اور آگے فردر پہ ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ، اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیسوی کے اعتبار سے جیسے 2020 ہے تو اس کے اینگل سے دیکھا جائے تو 571 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ 575 عیسوی میں ہوتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہے۔ شق صدر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں تھے، اور اس وقت ان کے جو بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے تو ان کے چھوٹے دوسرے رضائی بھائی نے آ کے ان کو اطلاع دی کہ ان کو لٹایا گیا اور سینے کو جو ہے پھاڑ دیا گیا، اور اس کے بعد شق صدر جس کو کہتے ہیں سینے کو چاک کرنا کہتے ہیں واقعہ۔ جب آپ 6 سال کے تھے اس وقت 577 عیسوی 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا انتقال ہو گیا، اور آپ دادا عبد المطلب کی جو ہے کفالت میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو آپ کے دادا نے کی۔ جب 8 سال کے ہو گئے 579 عیسوی کی بات ہے کہ دادا کی وفات ہوگی، اور اس کے بعد آپ اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں چلے گئے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی 583 عیسوی کو آپ اپنے چچا کے ساتھ ایک تجارتی سفر پہ جو ہے باہر مکہ سے باہر نکلے۔ یہ آپ کا پہلا سفر تھا جو مکہ سے باہر تھا، اور اسی سفر میں جو ہے ایک راہب نے آپ کو دیکھا کہ آپ پہ بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد اس نے پیشن گوئی کی کہ اس کو باہر نہ نکالو، یہ مستقبل میں نبی بننے والے ہیں اور ان پہ نبی کی علامت ہے۔ وہ تفصیل سیرت کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی تقریباً 586 کی بات ہے، 586 عیسوی حرب الفجار ہوئی، ایک لڑائی ہوئی، تو اس لڑائی کے اندر ایک ایگریمنٹ ہوا حلف الفضول، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگریمنٹ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہو جاتی ہے اس وقت 596 کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کے تجارت کے لیے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ نفع ہوتا ہے، اور خدیجہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں اپنے غلام سے پوچھتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پیغام نکاح بھیجا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہوتی ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ اب خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوتی ہے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی پہلے بچے تھے، اولاد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال ہے۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلی بیگم ہے، اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال عمر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 51 52 سال ہوگی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 50 سال کی عمر میں دوسری شادی کرتے ہیں۔ تو 25 سال کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، ان کے مال کو لے کے گئے تھے، تو 596 کی بات ہے۔ 35 سال کی عمر میں 606 عیسوی کی بات ہے، کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے، اور سب لوگ جو ہے وہ اپنا حلال مال شامل کرتے ہیں، کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ حجر اسود کے رکھنے کی جب باری آتی ہے تو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہر قبیلہ یہ کہتا ہے کہ حجر اسود ہم رکھیں گے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کے چاروں کونوں سے قبیلوں کہتے ہیں پکڑیں، اور پھر وہ لے کے آتے ہیں حجر اسود کو، اپنے دستوں مبارک سے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 40 سال جب ہوتی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مختلف نبوت کی 6 مہینے پہلے خواب آتے ہیں، روشنیاں نظر آتی ہیں، تو بہرحال 40 سال کی عمر میں غار حرا میں آپ پہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ 40 سال سے لے کر 43 تک، 40 سال کی عمر سے لے کر 43 سال 43 کی ایج تک، یعنی 611 سے 614 تک جو ہے نبوت ملی جاتی ہے۔ سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیگم ہے وہ مسلمان ہوتی ہیں عورتوں میں، اور اس کے بعد آپ کے دوست جو تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ کی کفالت میں آپ کے چچا زاد بھائی جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں بچوں میں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں مسلمان ہوتے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت شروع کر دیتے ہیں دین کی، اور اس وقت مین دعوت کا جو مرکز ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں، اور دعوت کا مین جو پیغام ہوتا ہے وہ توحید کا ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ہوتا ہے، رسالت کا ہوتا ہے، اور آخرت کا ہوتا ہے، اور اخلاق کا، اچھے اخلاق کی جو دعوت آپ سے دیتے ہیں۔ اور انہی سالوں میں 43 سے 40 سے 43 جب آپ کی ایج ہوتی ہے تو اس میں نماز کی فرضیت بھی ہوتی ہے، اور آپ مسلمانوں پر جو ہے بنیادی طور پہ نماز پڑھنا فرض ہوتا ہے، لیکن وہ جو 5 نمازوں کی فرضیت ہے وہ بعد میں ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر مسلمان نماز پڑھتے ہیں دین ابراہیمی کے مطابق۔ اگلے سال 44 جب آپ وسلم کی ایج ہوتی ہے، یہ 615 کی بات ہے، 615 کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں، اعلانیہ طور پہ دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس وقت مکہ کے لوگوں کا ظلم و ستم انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ تو خباب بن ارد، یاسر رضی اللہ عنہ، بہت سارے دیگر صحابہ ان پہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں۔ دار ارقم کا قیام ہوتا ہے، یہ پہلی تعلیم گاہ ہے جس کے اندر آپ خفیہ طور پہ دعوت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت وغیرہ جو بھی نبوت کے اعمال ہیں وہ جاری ہوتے ہیں، اور صحابہ یہیں پہ آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، صحابہ یہیں پہ آ کے تعلیم بھی سیکھتے ہیں۔ تو یہ دار ارقم کا جو ہے قیام ہے، یہ اندرونی قیام ہے۔ اور بیرونی طور پہ اگلے سالوں میں آپ دیکھیں گے جب آپ وسلم کی ایج 45 ہوتی ہے، اس وقت 616 کی بات ہے کہ 45 کی ایج میں آپ وسلم جو ہے وہ صحابہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تو آپ وسلم حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوتی ہے۔ حبشہ میں اس وقت عیسائی ایک بادشاہ نجاشی تھا، بیسیکلی نجاشی تو بادشاہوں کا لقب تھا، تو اس وقت جو لقب چل رہا تھا وہ نجاشی بادشاہ تھا، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس کے ہاں لوگ جاتے ہیں، 11 مرد اور 5 عورتیں جاتی ہیں، یہ 16 لوگ۔ یہ ہجرت کے لیے جب نکلتے ہیں، سمندر کے کنارے جب پہنچتے ہیں، کشتیاں 2 مل جاتی ہیں ان کو حبشہ کی طرف، افریقہ کے اندر ہے حبشہ، اس طرف جانے کو مل جاتی ہیں۔ کفار ان کا تعاقب کرتے ہیں لیکن پکڑ نہیں پاتے اور حبشہ وہ پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال رجب میں یہ ہجرت کرتے ہیں، یہ رجب میں ہجرت کرتے ہیں۔ آپ وسلم کی ایج اس وقت 45 ہے، اور عیسوی کے اس بار 615 یا 616 کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے۔ رجب میں ہجرت ہوتی ہے، شعبان اور رمضان کا مہینہ یہ وہ لوگ وہاں گزارتے ہیں، اور مکہ کے لوگ افواہ پھیلاتے ہیں کہ بھائی مکہ میں حالات صحیح ہو گئے ہیں، اور یہ افواہ جب ان تک پہنچتی ہے تو وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح مکہ کے لوگ جو ہیں وہ دھوکے سے ان کو واپس بلاتے ہیں، کچھ لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں لے جاتے ہیں۔ 46 کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ہوتی ہے، اور 617 کی بات ہے عیسوی کی، تو اس وقت 46 کی ایج میں عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آتے ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لے کے آتے ہیں، اور اسی سال جو ہے ظاہر بات ہے حبشہ کے لوگ جب واپس آتے ہیں وہاں سے، تو حبشہ کی طرف جو دوسری ہجرت ہوتی ہے۔ دوسری ہجرت کے اندر حبشہ کے اندر 83 مرد اور 18 جو ہے فیمیلز، 83 مرد اور 18 عورتیں جو ہیں شریک ہوتی ہیں۔ 101 لوگوں کی ہجرت ہوتی ہے، وہ ہجرت کر کے وہاں جاتے ہیں، اور یہ حبشہ کی ہجرت کا تقریباً 15 سال تک وہاں لوگ قیام کرتے ہیں، بیچ میں سے کچھ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ تو جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ تقریباً 15 سال کے بعد ان کی واپسی ہوتی ہے، جو آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ مطلب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے یہ کفار مکہ جو ہے ان کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کچھ خدشات کا اظہار کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو نجاشی ہے وہ اپنے دربار میں ان کو بلاتا ہے کہ آپ آ کے بتائیں کہ اپنا موقف پیش کریں۔ تو مسلمان اپنا امیر جعفر رضی اللہ عنہ کو مقرر کرتے ہیں، تو جعفر رضی اللہ عنہ وہاں پہ حق گوئی کی بات کرتے ہیں بادشاہ کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں اور توحید کی بات کرتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے دین میں اور ہمارے دین میں کامن چیزیں یہ ہیں۔ تو اس سے بہت متاثر ہوتا ہے حبشی۔ بعد میں جب یہ نجاشی جو ہے یہ جب انتقال ہوتا ہے تو آپ اس کا خفیہ جو ہے جو غائبانہ جنازہ بھی آپ اس کا پڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، آپ کو اس نے خط بھی لکھا۔ تو بہرحال اس کے اندر جعفر طیار دیتے ہیں جو وہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو ہے ان کو دعوت دیتے ہیں اس کی۔ اب اس ہجرت سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو ملکی لیول پہ جو تعلقات ہیں یہاں سے قائم ہو جاتے ہیں، دعوت بھی اسلام کی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے مبارک 47، 48 اور 49 جب ہوتی ہے، ان سالوں میں 47، 48، 49، 617 سے 619 تک، 617، 618، 619 یعنی 617 سے لے کر 619 عیسوی کے درمیان آپ کی عمر ہوتی ہے 47، 48، 49۔ ان 3 سالوں میں قریش کے جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے آپ سے بائیکاٹ کرتے ہیں، بنی ہاشم سے اور بنی عبد المطلب سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ بائیکاٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ارد گرد جو فوجی بیٹھا دیتے ہیں، بلکہ وہ ان سے ملنا جلنا، لین دین کرنا، تجارت کرنا
اور کئی چیزیں بیچنی ہیں تو بہت مہنگی بیچتے ہیں، تو یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سارے قریش کے لوگ مل کر ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، اور اس ایگریمنٹ کو خانہ کعبہ میں تختی پہ لکھ کے لگا دیتے ہیں، اور یہ 3 سال بڑی سختی کے سال ہوتے ہیں، اور ان 3 سالوں کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایج 51 ہوتی ہے، 619 اینڈ 620، جب آپ وسلم کی ایج 50 اور 51، اس وقت کے جو احوال ہیں، یہ بائیکاٹ کا خاتمہ ہوتا ہے، جو سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے ان کا، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ میں جو انہوں نے تختی لگائی ہوتی ہے، تو وہ تختی کو دیمک کھاتے 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 صرف اللہ کا نام باقی رہ جاتا ہے، جس سے ان کو شرم آتی ہے، تو وہ بائیکاٹ کو ختم کر دیتے ہیں، ہوتے تو سارے قبیلے کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، تو بار یہ ایگریمنٹ جو ان کا ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہی بحال ہو جاتا ہے۔ اسی سال میں اس کو عام الخزم بھی کہتے ہیں، 50ویں آسم کی عمر 50 سال ہے، 619 یا 21 کی بات ہے، 620 کی بات ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، ان سے شادی ہوئی تھی، 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوتی ہے، جس میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس میں رقیہ ہیں، ام کلثوم ہے، جس میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ ساری جو صحابیات ہیں، آپ سن کی بیگمات ہیں، فاطمہ رضی اللہ کو تو سبھی جانتے ہیں، تو اسی طرح آپ سن کے جو بیٹے قاسم ہیں اور طیب ہیں، وہ بھی انہی سے پیدا ہوتے ہیں، باقی کسی بھی بیگم سے اولاد نہیں ہوتی آپ وسلم کی، تو بہرحال ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ وسلم کے بچوں کی کفالت کے لیے آپ اکیلے ہوتے ہیں، تو کچھ کے مشورے سے آپ وسلم جو ہے سودا بنت زمعہ، یہ 60 سال کی عمر کی عورت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومنین، اس وقت ہوتی ہیں، بڑی عمر کی ہوتی ہیں، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی کفالت کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ ام المومنین دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے اور ان دنیا سے جانے کے بعد۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے لوگوں سے نکل کر اسی سال میں طائف کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ طائف کا واقعہ مشہور ہے کہ وہاں کے 3 بادشاہوں سے آپ بات کرتے ہیں، اور وہاں واپسی پر جو ہے لوگ پتھر برساتے ہیں، اور وہ آپ سے اللہ تعالیٰ جو ہے پہاڑوں کے جو فرشتے ان کو بیچتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں تو ان لوگوں کو مسل دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، تو بعد میں اللہ پاک ان کو ہدایت سے بھی نوازتے ہیں۔ بہرحال اسی سال میں 51 میں، یعنی یہ آپ کی بعثت کے بعد، آپ کی نبوت ملنے کے بعد 10واں اور 11واں سال ہے، تو 11ویں سال میں اس طرح جب طائف سے آپ دعوت دے کر واپس آتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اس طرح واپسی پر جو ہے جنوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اس میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس جنوں کی ملاقات میں جنوں کے ایک وقت جو ہے وہ اسلام لے کے آتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ مکہ میں آتے ہیں تو اسرا اور معراج کا واقعہ ہوتا ہے۔ اسرا بنیادی طور پہ کہتے ہیں رات کے سفر کو، اور معراج کہتے ہیں اوپر لے کے جانے کو۔ تو اسرا اور معراج کا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندر براق سواری کے ذریعے بیت المقدس لے کے جایا جاتا ہے، وہاں سارے نبیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امامت کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے گزارتے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب جن 7 آسمانوں سے گزرتے ہیں آپ، ہر آسمان پہ جو نبی ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، سدرۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اکیلے سفر کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو تحفہ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، تو اس وقت جو ہے 50 نمازیں دی جاتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ واپس بھیجتے ہیں کہ کم کرو، تو کم کرتے کرتے 5 نمازیں جو ہیں اس موقع پہ 11 ہجری کو 5 نمازوں کا جو ہے تحفہ عنایت کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ آیات جو اس میں اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، تو یہ ہے، اس کے اندر آپ سن کو جنت اور دوزخ کے احوال دکھائے جاتے ہیں، مختلف لوگوں کے احوال، سود خوروں کے اس طرح کے احوال دکھائے جاتے ہیں جو احادیث کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے۔ اس کے بعد آپ اسی سال میں جو ہے حج کے موسم میں، جب حج کا موسم آتا ہے تو اس کے اندر مختلف قبائل کو دعوت اسلام دیتے ہیں، اور مختلف قبیلوں کے لوگوں سے جا کے ملتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں، اور اس دعوت کے دوران جو ہے مکہ سے آنے والے، مدینے سے آنے والے، مدینہ کو یثرب کہتے ہیں، اور مدینے سے آنے والے لوگ جو یثرب ہے، مدینے سے آنے والے لوگ 5 سے 6 لوگ جو ہے مسلمان ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو جوان ہیں، نوجوان تھے، بڑی عیاشی میں وقت گزارا تھا، وہ نوجوان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بڑی عجیب ان کے حالات ہیں، ان کے حالات کو پڑھنے کے قابل ہیں، بہرحال ان کو داعی بنا کے آپ مدینہ بھیج دیتے ہیں، اور مدینے میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا ہے، اور مصعب بن عمیر آپ کے نمائندہ بن کے دعوت دیتے ہیں اسلام کی، اور وہاں پہ پھر اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 52 سال ہوتی ہے، 621 اینڈ 622، 621 622 کی بات ہے کہ وہاں مدینے سے 6 افراد جو ہیں وہاں آتے ہیں حج کے موسم میں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرتے ہیں، قتل نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ جو بیعت ہوتی ہے، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ مدینہ کے لوگ جو ہیں بیعت کرتے ہیں، اور یہ بیعت کر کے پھر اسلام کی دعوت دینے کے لیے مدینہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 53 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 ایج ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 622 اینڈ 623، اس کے درمیان میں وہاں مدینے سے 73 جو لوگ ہیں وہ اسلام لانے کے لیے آتے ہیں، اسلام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے، یہ عام طور پہ 73 جو لوگ ہیں، یثرب کے مدینے کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ 5 قبیلے آباد تھے، 2 قبیلے بنیادی عربی قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور 3 قبیلے جو تھے وہ یہود کے قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع، بنو نذیر، قینقاع کا، بنو نذیر کا، اور بنو قریظہ، یہ 3 بنیادی قبیلے جو ہے وہ آباد تھے یہود کے۔ تو اب یہ اوس اور خزرج جو عربوں کا قبیلہ تھا، وہ یہود یہ کہتے تھے کہ جب بھی نیا نبی آئے گا ہم اس پہ سب سے پہلے اسلام لائیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں قتل کریں گے۔ ان عربوں سے اوس اور خزرج کو کہا کرتے تھے۔ تو اب یہ اوس اور حضرت کو اس کو سمجھ چکے تھے کہ کسی نبی نے آنا ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ نبی آ گئے ہیں تو انہوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام لیا۔ اور یہود کے جو لوگ تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو تھا کہ وہ بنی اسماعیل اس میں سے آئیں گے، بنی اسحاق میں سے آئیں گے، لیکن نبی کے وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے، جس کی وجہ سے ان کو بغض تھا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کی بغض اور عناد اور ضد کی وجہ سے اسلام نہیں لائے۔ تو بہرحال اوس اور خزرج میں سے یہ 73 لوگ جو ہے یہ آئے اور مسلمان ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائب، اپنے نقیب کے طور پر 12 لوگوں کو جو ہے منتخب کیا، 6 لوگوں کو خزرج میں سے منتخب کیا اور 6 لوگوں کو اوس میں سے خزرج منتخب کیا۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13واں سال تھا نبوت کا مکہ میں، اس دعوت کو لے کے مدینے چلے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ مدینے آ جائیں۔ تو بہرحال یہ 53 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی، 13واں سال تھا مکہ کے اندر۔ اب اس کے بعد اسی سال میں مکہ کے لوگوں نے پلاننگ بنائی، 3 طرح کا ان کی مشاورت ہوتی ہے، سارے قبیلے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک مشورہ یہ آتا ہے مکہ کے لوگوں کی طرف سے کہ آپ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے، دوسرا مشورہ یہ آتا ہے کہ آپ وسلم کو قید کر لیا جائے، تیسرا مشورہ یہ آتا ہے کہ آپ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو بہرحال تمام قبیلے کے لوگوں کا قتل پہ اتفاق ہوتا ہے، پھر اس پہ اعتراض آتا ہے کہ بھئی جب قتل کریں گے تو وہ ہمیں پھر قبیلے سے لڑائی ہو جائے گی، وہ بنو ہاشم سے لڑائی ہو جائے گی، بنو عبد المطلب سے لڑائی ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ مل کے قتل کرے گا، لہٰذا سارے قبیلوں سے تھوڑی لڑیں گے نا، تو اس طرح قتل جو ہے وہ ہدر چلا جائے گا، فالتو میں چلا جائے گا، تو اس طرح ہم قتل کرتے ہیں۔ تو آپ سن کے قتل کی جو ہے وہ پلاننگ بناتے ہیں۔ جب قتل کی پلاننگ بناتے ہیں تو اسی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کے ہجرت کر سکتے ہیں، مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت ملتی ہے۔ اور اسی سال میں جو سورہ حج ہے، بنیادی طور پہ 86 جو صورتیں ہیں، 86 صورتیں مکہ میں اتری ہیں، اور باقی 27 صورتیں جو مدینے میں اتری ہیں۔ ایک صورت سورہ حج جو اس میں اختلاف ہے مکہ میں اتری ہے یا مدینے میں اتری ہے، تو بہرحال وہ سورہ حج کا کچھ حصہ مکہ میں اترا ہے، کچھ مدینے میں اترا ہے، اور سورہ حج کا وہ حصہ جس میں قتال کی اجازت ہے۔ تو اب اس 53 کی ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر ہی قتال کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن ابھی قتال جہاد شروع نہیں کرتے، بہرحال اجازت مل جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال میں قتل کی جب سازش ہوتی ہے تو مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ثانی اثنین فی الغار، غار کے اندر جو دوسرے ہوتے ہیں ابوبکر صدیق ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ قباء کے مقام پہ قیام کرتے ہیں اور وہاں پہ مسجد قباء کی بنیادیں رکھتے ہیں، اس کی بنیاد رکھتے ہیں، بناتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دو یتیم بچوں کی جگہ ہے ان سے خریدتے ہیں، خرید کر جو ہے وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں۔ مدینے میں آنے کے بعد پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان، انصار وہ صحابہ کہلاتے ہیں جو مدینے میں رہنے والے ہیں، اور مہاجرین وہ صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے وہ مکہ اپنے گھروں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، جو جو ان کے رشتہ دار سب کو چھوڑ کے آگے تھے، ان کو مہاجرین کہتے ہیں۔ وہ فقیر لوگ تھے، اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ کے آگے تھے صرف اسلام کی خاطر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہجرت جو ہے تہدم ما قبلھا، کہ ہجرت پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ ہجرت کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسلام کی وجہ سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواخات کا معاملہ کرتے ہیں، بھائی چارے کا، یعنی بھائی کا بندھن، اور وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ ایک مہاجر صحابی اور ایک جو ہے انصار صحابی، ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ کر دیتے ہیں کہ تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، اور پھر انصار صحابہ کو قربان جائیں۔ کہ انصار صحابہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ پاس یہ زمینیں ہیں، یا آدھی زمینیں تم رکھ لو، آدھی زمینیں میں رکھ لوں گا۔
میری اتنی بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو. حالانکہ یہ اپنے طور پہ وہ مناسب تو نہیں سمجھا جاتا ان لوگوں کو، لیکن انہوں نے ہر چیز کی آفر کی، گھر میں رکھا، ہر چیز کی آفر کی. لیکن مہاجرین تو مہاجرین تھے، انہوں نے کہا ہمیں بازار کی راہ دکھاؤ، ہم خود کما لیں گے. تو انہوں نے ان کی کسی چیز میں سے حصہ نہیں لیا، بلکہ خود کمایا اور بازار میں جا کے کام کرنا شروع کیا. تو بہرحال یہ ایک یعنی ساری عصبیت، ساری قومیت کو ختم کر کے اسلام کے نام پر، انما المؤمنون اخوہ کے نام پر بھائی چارے کا ایک کانٹریکٹ کیا، مواخات کا ایک کانٹریکٹ کیا آپس میں. اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 53 میں جب ہجرت کرتے ہیں، یہود سے ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، اور یہود کے ساتھ جس کو میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا سریہ، یعنی سریہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں، سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں، اس لڑائی کو کہتے ہیں، یا لڑائی کی پیش قدمی کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں تو اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو آگے سرایا کا ذکر ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جنگ کی اجازت تو مل گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سرایا بھیجے، یعنی مختلف جنگی جو ہے وہ مجموعے بھیجے، جن جنگی مجموعوں نے، جن جنگی لشکرز نے جا کے کہیں حملہ کیا اور کہیں صرف آگے گئے اور واپس آ گئے. تو اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو سیف البحر کی طرف بھیجا، خود ساتھ نہیں گئے تھے. ابو عبیدہ کا رضی اللہ عنہ کا سریہ مشہور ہے. اور اسی سال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی شادی ہوتی ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے ان کے ساتھ. اب آپ دیکھیں 51 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سودہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوتی ہے، 25 میں آپ کی شادی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے مختلف سرایا اس میں آپ سے ہم بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جب 54 ہوتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو مبارک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 کی ہوتی ہے، 624 عیسوی کی اگر بات کی جائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف غزوات ہوتے ہیں. غزوہ ابوا، غزوہ بدان ہے، غزوہ بوات ہے، غزوہ بدر اولا ہے، بدر کے مقام تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جانا ہے، اس وقت لڑائی نہیں ہوتی بیسیکلی. اور اسی طرح غزوہ ذی العشیرہ ہے، اور مختلف سرایا جو ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں. اور اسی سال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 54 ہے اور ہجرت کا پہلا سال ہے، اس وقت جہاد کو فرض قرار دیا جاتا ہے. اور قبلے کی تبدیلی بھی اسی سال ہوتی ہے. پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور اسی پہلے سال میں، ہجرت کے پہلے سال میں جو ہے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے ہٹا کے پھر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسی سال میں غزوہ بدر ہوتا ہے. اور غزوہ بدر وہی 313 مسلمان ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، اور بہت کم اسلحے کے ساتھ یہ لڑتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ فتح حاصل ہوتی ہے غزوہ بدر کے اندر. اور اسی کے اندر اور مختلف سرایا کو بھیجتے ہیں. غزوہ بنی قینقاع کا جو قبیلہ تھا ان کے ساتھ بھی لڑائی یہ پہلے سال میں ہی ہو جاتی ہے. بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ لڑائی یا ان کے ساتھ جو جہاد ہے وہ بھی نہیں ہوتا، ابھی ان کے ساتھ کوئی چپلش نہیں ہوتی. لیکن البتہ غزوہ بنی قینقاع اس کے ساتھ ہوتا ہے. غزوہ سویق بھی جو ہے اسی سال میں ہوتا ہے. اچھا، اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا دوسرا سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 55 ہوتی ہے، 55 ہوتی ہے. اگر عیسوی کے اعتبار سے دیکھیں تو 624 اور 625 اسی سال میں مختلف سرایا اور مختلف غزوات ہوتے ہیں، جن کی تفصیل کا ذکر تو یہاں نہیں کیا جا سکتا. البتہ جو مشہور غزوات ہیں ان میں سے غزوہ احد جو ہوتا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے، اور مقابلے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو قریش کے جو کفار آتے ہیں اس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آتے ہیں. اور یہ وہی غزوہ ہے، غزوہ احد، جس کے اندر مسلمانوں کے 50 کے لشکر کو احد کے پہاڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 کے تیر اندازوں کو بٹھا دیتے ہیں. ان سے کہتے ہیں جب تک میں نہ کہوں واپس نہ آئے، لیکن وہ نیچے اتر جاتے ہیں مال غنیمت جمع کرنے کے لیے. تو پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آ کے ان پہ حملہ کر دیتے ہیں. اور اسی سال جو ہے اسی حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور وہ واقعہ مشہور ہے. اور اسی سال غزوہ حمراء الاسد ہوتا ہے. اگلا سال 56 عیسوی، 56 آپ وسلم کی ایج ہوتی ہے. اور یہ نبوت کا جو ہے، ہجرت کا جو ہے یہ تیسرا سال ہے. ہجرت کے تیسرے سال یعنی سن ہجری اب ہم ہجری بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ہجرت کی ابتدا بنیادی طور پہ ہجرت سے ہوتی ہے، تو ہجرت کا تیسرا سال ہے. ہجرت کا تیسرا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 56، اور عیسوی کے اعتبار سے 625 یا 626 اس کے بیچ میں. اس میں بہت سارے سرایا آپ سن بیچتے ہیں، وہی سرایا جو لشکر جس میں آپ شریک نہیں ہوتے. اس میں بنی سلمہ کی طرف، بنی سلمہ کا جو سریہ بھیجا جاتا ہے قطن کی طرف، بیر معونہ کا واقعہ ہوتا ہے اس کے اندر، رجی کا واقعہ ہوتا ہے، غزوہ بنی نذیر. اب 54 جب آپ کی ایج ہوتی ہے تو بنو قینقاع کے ساتھ لڑائی، ایک قبیلہ آ گیا. دوسرا قبیلہ جو بنو نذیر تھا اس کے ساتھ لڑائی ہجرت کے تیسرے سال ہوتی ہے. ہجرت کے پہلے سال بنو قینقاع کے ساتھ، ہجرت کے تیسرے سال بنو نذیر کے ساتھ بھی. اور اسی سال غزوہ بدر الثانیہ جو مشہور ہے وہ ہوتا ہے.
اور سلام بن ابی عقیب کے مقتل کا واقعہ، اس کے قتل کا واقعہ اسی سال ہوتا ہے، اور غزوہ جو ہے خندق اسی سال ہوتا ہے۔ یہ غزوہ خندق ہجرت کا تیسرا سال ہے۔ غزوہ خندق جس کے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جس میں خندق کھدوائی جاتی ہے، اور مشرکین مکہ اور مکہ کے سارے قبیلے جو تھے قریش کے اور باقی جو قبائل تھے، وہ سارے اکٹھے ہو کے 10,000 کا لشکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے پہ حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے وہاں لمبی خندق کھدوائی جاتی ہے پورے مدینے کے ارد گرد، اور یہ غزوہ خندق کہتے ہیں اس کو، غزوہ احزاب، احزاب کہتے ہیں حزب کہتے ہیں جماعتوں کو، تو غزوہ احزاب ساری جماعتیں سارے لشکر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اسے غزوہ خندق بھی اسی سال ہوتا ہے۔ اور غزوہ بنی نذیر اس سال ہوتا ہے، تو بنی قریظہ بھی اس سال ہوتا ہے۔ اب بنی قریظہ کے ساتھ بھی لڑائی اس سال ہوتی ہے، بنی نذیر کے ساتھ لڑائی بھی اس سال ہوتی ہے۔ تو یہود کے 3 قبیلے تھے، پہلے قبیلے کے ساتھ لڑائی پہلے سال ہوتی ہے ہجرت کے، اور دوسرے اور تیسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی جو ہے ہجرت کے تیسرے سال میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جب 56 ہوتی ہے، اس وقت ہجرت کا جو ہے آپ 53 کے بعد کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ہجرت کا جو ہے 5واں سال ہے، یہ چوتھے سال کے بعد 5واں سال ہے ہجرت کا، چھٹا سال ہے، سوری ہجرت کا چھٹا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 56 ہے، تو اس وقت جو عیسوی ہے 627 اس سال میں 14-15 غزوات اور سرایا ہوتے ہیں، مختلف جنگیں ہوتی ہیں، اور اسی سال حدیث عفق کا واقعہ آتا ہے جس پر عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی جاتی ہے، اور بعد میں اس پہ سورہ نور کی برات کی جو 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع تقریباً اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ کی برات میں جو ہے اتارتے ہیں۔ اسی سال حدیبیہ کا واقعہ ہوتا ہے، جس جگہ پہ مسلمانوں کو روک لیا جاتا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ نمائندے بن کے جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ صحیح نہیں ہوتا۔ اسی موقع پر ایک درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوتی ہے، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوتا ہے، سورہ فتح نازل ہوتی ہے، اور اس وقت آپ عمرے کی نیت سے گئے ہوتے ہیں، پھر عمرے واپس آ جاتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی بیس پر۔ تو بہرحال اس سال بیعت رضوان ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 58، اور ہجرت کا جو ہے وہ 5واں سال، اور اگلے سال جو ہے چھٹے سال ہجرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 59 ہے، اور اسمی اعتبار سے 629 کی بات ہے۔ اسی سال غزوہ خیبر ہوتا ہے۔ اب یہود کی جو بستیاں مدینے سے باہر آباد تھیں، خیبر میں آباد تھیں، اور اسی موقع پر علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا ہوتا اور دروازہ نہیں پکڑ رہا ہوتا، تو علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اس لشکر کی قیادت بھی کرتے ہیں، اس میں مختلف واقعات اور بھی پیش آتے ہیں۔ تو غزوہ خیبر ایک مشہور غزوہ ہے، وہ اس سال عیسوی کی جو ہے چھٹے سال، ہجری کے چھٹے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 59 ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہے۔ اور اسی غزوہ خیبر میں یہود کے جو سردار ہیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ قید میں آتی ہے، جن کا نام صفیہ بنت حیی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کرتے ہیں، اور ام المؤمنین بن جاتی ہیں، زوجہ مطہرہ بن جاتی ہیں، ان سے شادی ہوتی ہے۔ آپ اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود بکری کا گوشت کھلایا جاتا ہے، اور اس سال 6 سرایا اور ہوتے ہیں۔ سرایا میں نے کہا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جو حبشہ گئے تھے، وہ اس سال ان کی واپسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے سال جو عمرہ نہیں کیا تھا، تو اس سال وہ عمرہ قضا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ سے واپس آ گئے تو عمرہ نہیں کیا تھا، اس سال عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سال شادی ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 59 ایج ہے۔ اسی سال میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے، اور اسی سال یہ وہ سال ہے جس سال خالد بن ولید جو سیف الاسلام کے نام سے مشہور ہیں اور بعد میں بڑی فتوحات کی، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو ہے اسی سال مسلمان ہوتے ہیں۔ اگلا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 60 ہے، ہجرت کا 7واں سال ہے، اور عیسوی جو ہے 630 کی بات ہے۔ اس سال 5 سرایا ہوتے ہیں، اور موتا کی جنگ ہوتی ہے اس کے اندر، اور کافی اس میں لوگ شہید بھی ہوتے ہیں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسی سال پیش آتا ہے، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی سال پیش آتا ہے۔ اور یہ وہی سال ہے ہجرت کا 7واں سال کہ اس سال میں فتح مکہ ہوتی ہے۔ آپ مکہ میں چڑھائی کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ بہرحال لڑائی نہیں ہوتی، فتح مکہ ہو جاتی ہے، اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سال مسلمان ہوتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جو ہے جو عزا ایک بت تھا، اس کو توڑنے کے لیے آپ سے بیچتے ہیں، اور مکہ کے اندر بتوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی سال جو غزوہ حنین ہوتا ہے، مشہور غزوہ ہے، اسی سال غزوہ طائف ہوتا ہے، اور اسی طرح حوازن کے وفد کی آمد ہوتی ہے، اور جعرانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عمرہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ مدینے سے کیا ہے، اور ایک عمرہ جو ہے جعرانہ سے کیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 عمرے ہیں اس سال میں ہیں۔ ایک عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قضا تھا وہ کیا ہے، صاحب مکہ میں آتے ہیں تو جعرانہ سے جا کے احرام مان کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرتے ہیں۔
اگلا سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 ہے اور ہجرت کا 8واں سال ہے، اس میں 4 سرایہ ہوتے ہیں۔ غزوہ تبوک اسی سال ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں تبوک کو ہوتا ہے۔ آپ سب میں اعلان فرماتے ہیں کہ بھائی سب لوگ جو ہے اپنا مال اکٹھا کرو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا مال لے کے آئے، عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کے آ جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرماتے ہیں خدا اور خدا کا رسول بس، جو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ اسی سال مسجد زرار کی جو ہے تعمیر ہوتی ہے۔ وقت اس سال کو وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے کہ باہر سے لوگ وفد آتے ہیں، جو اسلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے کچھ آتے ہیں، کچھ وفود آپ سے سوالات لے کے آتے ہیں۔ وفد ثقیف اسلام لانے کے لیے آتا ہے۔ وفد تمیم جو تمیم داری مشہور ہیں ان کے قبیلے کا وفد آپ کے پاس آتا ہے۔ بنی عامر کی آمد آپ کے پاس ہوتی ہے۔ زمام بن طالبہ جن کو مسجد میں باندھ دیا جاتا ہے اور وہاں پہ واش روم پیشاب کر دیتے ہیں، پھر صفائی کی بات کرتے ہیں، تو ان کی آمد ہوتی ہے۔ وفد عبد قیس کی آمد اسی سال ہوتی ہے۔ بنی حنیفہ کے وفد کی آمد اسی سال ہوتی ہے۔ اور حاتم تائی جو مشہور ہیں، ان کے بیٹے عدی بن حاتم اسی سال مسلمان ہوتے ہیں۔ ہجرت کا 8واں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج مبارک عمر مبارک 61 سال اور عیسوی کا 630 اور 631 کی بات ہو رہی ہے۔ وفد کندہ اسی سال آتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس سال حج ہوتا ہے۔ حج کرنے کے لیے آپ سن بھیجتے ہیں اپنے صحابہ کو، اور وہ صحابہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں۔ اور آپ سن اسی سال بادشاہوں اور امراء کو خطوط لکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور وقت ہمدان کی آمد بھی اسی سال ہوتی ہے۔ اچھا، اگلا سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 62واں سال، ہجرت کا 9واں سال اور عیسوی کا 631 یا 631 کا سال ہے۔ اسی سال ایک مسلمہ کذاب جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اسی سال میں، اور اس کے علاوہ جو ہے علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف ایک لشکر دے کر بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے ہیں، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اسی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، وہ خطبہ حجۃ الوداع مشہور ہے۔ اس کے اندر یہ سمجھیں کہ انسانیت کا جو چارٹرڈ ہے بنیادی طور پہ ایک قانون ہے، گورا اور سفید جو ہے سب برابر ہیں، غلاموں کے ساتھ رحم کی بات ہوتی ہے اور عورتوں کے ساتھ رحم کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال وہ خطبہ حجۃ الوداع مشہور اسی سال ہوتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال ہے، ہجرت کا 9واں سال ہے اور اس سال ہوتا ہے۔ اگلا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 ہے، عیسوی جو ہے 632 ہے، ہجرت کا 10واں سال ہے۔ وقت نخا آتا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تیاری کرتے ہیں آ کے کہ ان کو روم کی طرف بھیجنا ہے۔ اس وقت 2 سپر پاور ہوتی ہیں، ایک سپر پاور جو ہے روم کی تھی، اور جس کے اندر جو ہے، اور جیسے میں نے ابھی پچھلے حصے میں ذکر بھی کیا تھا، وہاں پہ عیسائی جو ہیں وہ اس کی عیسائیت مذہب ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ فارس کی سپر پاور ہے جہاں پہ مجوسی لوگ ہوتے ہیں۔ پر روم کی طرف ایک لشکر کو تیار کرتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں، اور یہ لشکر تیار ہوتا ہے لیکن لشکر بھیجا نہیں ہوتا روم سے لڑائی کے لیے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے ہیں، اور اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ایک روایت کے مطابق سن 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو ایک زندگی کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 23 سال کی عمر جو نبوت کا سال ہے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینے میں، ان 23 سال میں قرآن کریم اترتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جو ہے صحابہ کو ملتے ہیں، اور یہ پورا اسلام ہے جو ہمیں ملا ہے۔ تو اس سورسز پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ہے وہ، اور دوسرے نمبر پر جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کیا گیا اس کی اپروول آپ نے دی ہے، تو اس کے اوپر ڈسکشن، جس کو سورسز آف نالج ان اسلام، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اللہ چاہے 20 لیکچر میں اللہ چاہے تو انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔